دنیا کا سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہاں گناہ کے متلاشی کو گناہ اور فضل کے متلاشی کو فضل ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ قناعت سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو دور کر دوں گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے سینے کو مصروفیت سے بھر دوں گا اور تیرے فقر دور نہیں کروں گا۔ تعلقات میں ایک چیز ہوتی ہے ریڈ فلیگ، سرخ جھنڈے، جب وہ نظر آئیں تو سنبھل جانا چاہیے۔ عورت مرد کی امیری غریبی سے بالکل متاثر نہیں ہوتی، وہ تو بس اس مرد سے متاثر ہو جاتی ہے کہ کوئی مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے، اللہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ لوگوں سے کبھی کبھار فاصلہ اختیار کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جو واقعی آپ کے خیر خواہ ہیں وہ تو یقیناً محسوس کر لیں گے، جو محسوس نہیں کرتے وہ آپ کو آپ کے مقام کا جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا مومن کی پہچان ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں، اللہ پر کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور اسے بھی دے جو مستحق نہیں ہے۔ اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تو مستحق ہے اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اگر اللہ کو پسند آ جائے تو وہ دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے رب نے ہمارے لیے سمندر لکھا ہو اور تم ایک قطرے کے لیے ضد کر رہے ہو، سو بہتر ہے کہ صبر کرو۔ مدد کرنے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، مشکل کشا، حاجت روا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ میں نے اپنا سب کچھ خدا پر چھوڑ دیا ہے اور ہوگا وہی جو میرے حق میں بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسے کوئی اپنی گمشدہ چیز کے ملنے سے خوش ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت۔ رمضان آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے۔ ایک مٹی کے بنے انسان کی محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دل کا قرار اور آنکھوں کی نیند
خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ اے رب العالمین، جس نے بھی جان کر یا انجانے میں میرا دل دکھایا، میں اسے تیری رضا کے لیے اس ماہ رمضان فطرت آسان تھی، مگر انسان نے بناوٹ اور منافقت کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، اس لیے آج انسان جی کر نہیں تھک کر مرتا ہے۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو تمہیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اکثر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے کتنا قریب ہے، تو سجدے میں کبھی سبحان ربی الاعلیٰ کی سرگوشی اپنے دل کی دھڑکن کے ساتھ مربوط کر کے دیکھنا۔ تم محسوس کرو گے کہ جس کا تم ذکر کر رہے ہو وہ تمہارے پاس ہے۔ مجھے لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب خدا دیتا ہے۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں آپ کی تمام نیکیاں، دعائیں اور عبادات اللہ تعالیٰ کی رضا سے قبول ہوں، آمین۔ قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل سکتا ہے۔ ٹھنڈا رمضان عطا کرنے والے رب ہمیں قبر اور حشر کی گرمی سے بھی محفوظ فرما، آمین۔ رمضان میں چھوٹی سی خواہش ہے کہ مولا ایک تو رمضان کا روزہ، دوسرا سامنے سرکار کا روزہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ لاکھوں درود ان پہ جن کی بدولت رحمان ملا، قرآن ملا، ایمان ملا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب سے مانگ کر دیکھو تو صحیح، ایک وہی تو ہے جو حقیقت میں آپ کا منتظر ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کون کس حال میں ہے، وہ جانتا ہے کون بے بس اور کون صبر کی انتہا پر ہے، اور جتنا مشکل وقت ہوگا تم اتنا اس کو قریب پاؤ گے۔ بسم اللہ۔ دنیا کی ایسی محبت جو دین سے روک لے، جو آخرت کی فکر سے آپ کو ناواقف کر دے، یہ دل کی موت ہے، اور دلوں کا مر جانا انسانوں کے مر جانے سے زیادہ دکھ والا ہوتا ہے۔ جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں، اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین دفن کر جاتے ہیں، کچھ اعتماد، کچھ دوستی، کچھ خوشیاں اور کچھ ہماری زندگی۔ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہی ہوتی ہے، ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا، اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔
جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے رہنا توبہ کرنے والوں کی عبادت ہے۔ خلوص سے توبہ گناہوں کو ساقط کر دیتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، جو رشتہ دار تمہارے بارے میں دوستی و محبت کے جذبات نہیں رکھتے اسے اپنے رشتہ دار مت سمجھو۔ دنیا میں سب سے غلیظ اور سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو بد لحاظی سے اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں۔ حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔ جیسے دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے اور شہد کے ساتھ شہد کی مٹھاس جڑی ہوئی ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے ساتھ دونوں جہانوں کی کامیابی جڑی ہوئی ہے۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا، نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ پرندے جب کھاتے ہیں ان کا سر جھک جاتا ہے، اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ ہمیں عاجزی اور شکر گزاری عطا فرمائے، آمین۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے اور جتنا خود کو عقل مند کیوں نہ کہہ لے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ دنیا کا سب سے بیوقوف ترین انسان ہے۔ کاش سڑکوں کی طرح زندگی کے بھی ہر موڑ پر لکھا ہوتا کہ آگے خطرناک موڑ ہے، احتیاط کریں، تو میں سب سے زیادہ احتیاط کرتا۔ سوچنے کی بات، گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ توکل تو یہ ہے کہ قبولیت کے آثار بھی نہ ہوں اور تب بھی دعا جاری رہے۔ قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنی دلکش ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، عمل کرو تو زندگی سنور جائے۔ اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کے حضور لوٹائے جاؤ گے، اور پھر وہاں ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اچھا انسان ریاضی کے صفر کی مانند ہوتا ہے، جس کی اپنی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ صرف جانور ہی قربان مت کریں، عید پر اپنی ضد، انا، حسد اور بدگمانی کو بھی قربان کیجیے۔ دل صاف کریں تاکہ قربانیاں قبول ہو جائیں۔ اپنی تقدیر کا ہر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں دے دو، اس سے دعا تو کرو پر ضد نہ کرو، کیونکہ جب تم اللہ پاک پہ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ چھوڑتے ہو تو اللہ بھی وہی کرتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ تم اپنی رضا اللہ کی رضا میں شامل کرو، پھر دیکھنا وہ کس طرح اپنی رضا تمہاری رضا میں شامل کرتا ہے۔ بے شک اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہمارے وقت میں محرومیوں کے گھاؤ اتنے ہیں، ہمیں خوشیوں پہ ہنسنے کا سلیقہ تک نہیں آتا۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہارو گے تو سمجھدار بن۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کبھی کبھار سزا مؤخر ہو کے عمر کے آخری ایام میں آ سکتی ہے، اور جوانی میں کیے گئے گناہوں کی ٹھوکریں بڑھاپے کے ساتھ طویل ہو سکتی ہیں۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ اللہ کریم پابندی کے ساتھ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور تحاشا رزق کی برکات نصیب فرمائے، آمین۔ زندگی جب رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے، زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔ زندگی میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔
برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ میں مسکرا دیتی ہوں ہر بار یہی سوچ کے کہ اللہ پاک میرے حوصلے کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ میں نے جب اس دنیا پر نظر ڈالی تو محسوس ہوا کہ ہر کوئی کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کو چھوڑ کر قبر میں چلا جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ نیکیوں سے محبت کروں تاکہ وہ مجھے قبر میں بھی اکیلا نہ چھوڑے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر کسی پر بیماری یا آفت کا آنا عذاب کی نشانی ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام پر کبھی بیماری نہ آتی۔ اگر بے تحاشا نعمتوں کا پاس ہونا اللہ کی طرف سے انعام کی علامت ہے تو فرعون اور قارون وغیرہ جیسے کے پاس کبھی نعمتیں نہ ہوتی۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں کسی کو نعمتیں دے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو مشکلات بھیج کر۔ نعمتوں کی حالت میں شکر، مشکلات کی حالت میں صبر اور اللہ سے ہر حالت میں رجوع کرنا ہی ہماری کامیابی کا تعین کرتے ہیں۔ صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن صبر کرنے والوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ تلخ حقیقت ذرا سوچیے، چل یار نماز پڑھنے چلتے ہیں، نہیں یار میرے کپڑے گندے ہیں، چل یار باہر کھانا کھانے چلتے ہیں، رک میں کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ زندگی کے لیے ایک بہترین سوچ، ہر ایک کی سنو، ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ حقیقت، بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر سے پہلے 4 رکعات اور ظہر کے بعد 4 رکعات پابندی سے ادا کرنے والے پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے جو تم خود پہ کرو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے رب قسم ہے تیری عزت کی، میں تیرے بندوں کو ہمیشہ گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی۔ پروردگار عز و جل نے فرمایا، مجھے قسم ہے اپنی عزت اور بزرگی کی اور عفت کی، میرے بندے جب تک مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں بھی ہمیشہ ان کو بخشتا رہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کے لیے کبھی بھیک مت مانگو، محبت دینے والے بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ ڈیلیٹ جتنا تیزی سے ہوتا ہے اتنی تیزی سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا، کیونکہ وقت بنانے میں لگتا ہے بگاڑنے میں نہیں، پھر چاہے وہ اپلیکیشن ہو یا رشتے۔ محرم کی لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ دوسروں کو دینا بیوقوفی کی آخری حد ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے۔ پیار سے، خلوص سے اپنائیے۔ اس پار کر جاتے ہیں۔ دل کیوں حساس ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ ٹوٹ پھوٹ جانے کے بعد اپنی طاقت کھو چکے ہوتے ہیں۔ پھر بات بے بات بھر آتی ہیں آنکھیں، پھر عام لوگوں کی طرح مذاق، طنز اور
نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت، بس آپ ہونے چاہیے اور آپ کا اللہ سے ہر پل بڑھتا ہوا تعلق ہونا چاہیے۔ میں نے جب اس دنیا پر نظر ڈالی تو محسوس ہوا کہ ہر کوئی کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کو چھوڑ کر قبر میں چلا جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ نیکیوں سے محبت کروں تاکہ وہ مجھے قبر میں بھی اکیلا نہ چھوڑیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن آدم کی نظر کبھی نہیں بڑھتی۔ دنیا کی ساری عورتیں اپنی بنا کر ایک بچتی ہوگی تو یہ اس آخری عورت سے بھی شادی کرنے کو بے قرار ہوگا کہ شاید یہ دوسری عورتوں سے مختلف ہوگی۔ اس کی نظر کبھی نہیں بڑھتی۔ اس کی عمر کا اس کی نظر پر صرف یہ فرق پڑتا ہے کہ وہ کسائی کتنا مزید تجربہ کار ہو جاتی ہے۔ صحبت ایسے لوگوں کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو۔ اور ایک دن آپ سمجھ جائیں گے کہ بات کرنے کی بجائے خاموش رہنا، قریب آنے کی بجائے فاصلہ رکھنا، انتظار کرنے کی بجائے بھول جانا آپ کو کم تکلیف دیتا ہے۔ صرف اللہ ہے جس سے جتنا جھک کر محبت مانگی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے قریب کر لیا ہے، کیونکہ یہ وہ نماز ہے جو مؤذن کی اذان پر نہیں، دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ یہ امید نہ رکھیں کہ آپ نے جس جگہ بھلائی کی ہے وہیں سے آپ کو نیکی کا بدلہ بھی ملے گا۔ کبھی کبھی بلکہ زیادہ تر آپ جس جگہ پر نیکی کرتے ہیں اس کا بدلہ کسی دوسری جگہ سے مل جاتا ہے جہاں سے آپ کو امید ہی نہیں ہوتی۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ جب بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے دل لگائیں گے، دل ٹوٹے گا بھی اور ہرٹ بھی ہونا پڑے گا۔ اللہ کی محبت ایمان اور کردار کی مضبوطی عطا کرتی ہے۔ انتخاب آپ کا اپنا ہے، کس کی محبت کو چنتے ہیں۔ اندر سے ٹوٹ جانا بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ جب تک انسان اس کیفیت سے نہیں گزرتا، اس کو صحیح معنوں میں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے آگے درد اور تڑپ سے سجدہ ریز کیسے ہوا جاتا ہے۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت کرنے والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ بچوں کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ انہیں جسمانی سزا نہ دیں، بلکہ آج کے دور کی ڈیجیٹل سزا دیں۔ ان کے موبائل اور چارجر الماری میں نیکی کبھی نہیں مرتی۔ اس کا بیج بویا جاتا ہے، پھر یہ بیج پھلتا پھولتا ہے، قدآور درخت بن جاتا ہے جس کی چھاؤں کا سکھ آنے والی نسلیں لیتی ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ کی مخلوق کو آپ آسانی دے رہے ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سوچ، فکر، رزق، عمل اور علم میں آسودگی عطا نہ کرے۔ اگر سمجھ سکو تو سمجھ لو۔ ایک بزرگ اپنا موبائل مرمت کرانے لے گیا۔ دکاندار نے چیک کرنے کے بعد کہا، بابا جی اس میں تو کوئی نقص نہیں ہے۔ بزرگ ہلکی سی مایوسی اور آہستگی سے بولے، تو پھر بچوں کی کال کیوں نہیں آتی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا، زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا، بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہی، آپ کو پریشان کیا۔ یقین جانیں آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور وہ جب حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ قدر اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں۔ جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا، اور جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔